السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت نمبر 4، اس کے الفاظ کی وضاحت اور اس کا ترجمہ تو گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے۔ یہاں کچھ مفاہیم کی وضاحت درکار ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو روایت کی، یعنی حدیث قدسی جو سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ پہلی 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، میری شان اور بزرگی بیان کرتا ہے، اور آخری 3 آیتوں کے حوالے سے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا اور وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ پھر یہ درمیان کی آیت جو تھی، اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اس کے اشتراک کی وجہ اس کے وہ 2 پہلو ہیں جو اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ ایک وہ پہلو جو پچھلی 3 آیتوں سے ملا ہوا ہے، اور ایک پہلو جو اگلی 3 آیتوں سے ملا ہوا ہے۔ پچھلی 3 آیتیں جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تو اس آیت میں وہ پہلو بھی موجود ہے، کیونکہ انسان اس میں اللہ کے سامنے عرض کر رہا ہے، اللہ کی شان بیان کر رہا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق آپ ہی ہیں۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے اس میں دوسرا پہلو بھی سامنے آتا ہے، وہ ہے کہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں نعبدو کہا گیا ہے، اعبدو نہیں کہا، جیسا کہ ہم نے الفاظ کی وضاحت میں بتایا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں کہ عربی تو اعبدو ہے، جیسے اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں، اور اگر نعوذو ہو تو ہم پناہ میں آتے ہیں، تو یہاں نعبدو ہے یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ استعینو ہوتا کہ میں استعانت کرتا ہوں، میں مدد کا طلبگار ہوں، یہاں استعینو نہیں کہا بلکہ نستعینو کہا۔ واحد کی جگہ جمع کا صیغہ بولا گیا، تو اس کی وجہ ایک تو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں عبادت کی اجتماعیت کی طرف اشارہ ہے، کہ عبادت اسلام میں جو ہے اس میں بھی اجتماعیت مقصود ہے۔ اور دوسری جو اہم بات اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک عبادت بہت عظیم عمل ہے، تو اس میں یہ احساس ہو جانا کہ میں یہ عظیم عمل کر رہا ہوں، تو ایک قسم کا اس میں بھی ایک اظہار ذات ہے۔ تو اپنے ذات کو بے خودی کے عالم میں لے جانے کے لیے فرمایا اعبدو نہیں فرمایا بلکہ نعبدو کہا، کہ کہاں میں اور میری عبادت کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہاں البتہ اللہ کے کچھ مقربین ہیں جن کی سرشاری، جن کی عبادت اللہ کو یقیناً پسند ہے، تو میری عبادت بھی ان کی عبادت میں مل جائے تو شاید اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو گویا انسان اپنی عبادت کو دوسرے اللہ کے مقربین کی عبادت کے ساتھ ملا کر اللہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اس لیے کہتا ہے نعبدو، اور اسی لیے عرض کرتا ہے نستعینو۔ تو گویا یہ بھی ایک قبولیت کا بہانہ ہے۔ اللہ تعالی نے تعلیم کے انداز میں وہ تمام ادوات و اسباب مہیا فرما دیے جو ایک عاجز و لاچار کو اپنے داتا اور مولا اور مالک کل کے سامنے جس انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور چیز بھی سامنے رہنی چاہیے کہ عبادت جس کا عہد کیا جا رہا ہے، عبادت کے 3 عناصر ہوتے ہیں: عبادت، عابد اور معبود، یعنی ایک وہ عمل جو عبادت کہلاتا ہے، اور دوسرا اس عبادت کا کرنے والا جو عابد ہے،
اور ایک وہ ذات جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود ہے۔ عربی زبان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو عرض کرے گا نعبدو کا، ہم آپ سے استعانت کرتے ہیں، آپ کی مدد چاہتے ہیں، نستعینو کا۔ تو گویا اس اسلوب میں کہ یہاں عابد اور عبادت کے عمل سے پہلے معبود کا ذکر کر دیا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ عابد کو لازماً بذات معبود کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے اور اپنی عبادت کو اپنے اور اس کے بیچ ایک عمدہ اور اچھے واسطے اور رابطے کے طور پہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ کامل عبادت وہی ہے جس میں انسان اپنی ہستی کو بھی بھول جائے اور سوائے معبود کی اور کچھ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد اس آیت کا جو گزشتہ آیات کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق ہے کہ پہلی 3 آیتوں میں غائبانہ انداز ہے، جبکہ اس چوتھی آیت میں پہنچ کر انسان خطاب کے انداز میں شاہدانہ انداز میں آ جاتا ہے۔ تو گویا ابتدا میں اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے صرف کائنات قدرت میں اس کے مظاہر کو دیکھ کر اس کی حمد کا ترانہ اس کی زبان پر طاری ہوتا ہے۔ اس کی مخصوص صفات رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین اور عبادت و استعانت میں اسی کا ہی لائق ہونا، اسی کو ہی سجنا، ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو شاد و آباد کرتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے اوصاف کو سامنے لاتا ہے، ان کا مراقبہ اور ان پر غور کرتا ہے، تو ان اوصاف کی تجلی اللہ کی ہستی کا دل پر ایسا نقش جما دیتی ہے کہ پھر کوئی اور نظروں میں نہیں سماتا تو براہ راست خطاب کی اجازت مل جاتی ہے۔ گویا شوق غائبانہ حضوری کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کے روبرو ہو کر وفاداری کا عہد کرتا ہے کہ اے بار الہا، میں تجھ پر قربان، اور تیرے سوا کون ہے جس کو میں اپنی عبادت نظر کروں، یعنی تعظیم و محبت کے انتہائی جذبات جو نیاز مندی اور عاجزی کی آخری حد تک پہنچی ہوئی اداؤں کو صرف تیری ہی ذات کے لیے مخصوص کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور پھر خود اس وعدے کو نبھانے کی توفیق اور اس کو ادا کرنے کے صحیح ترین طریقے کی طرف رہنمائی بھی تیری ذات سے ہی طلب کرتا ہوں۔ تیرے دربار میں کشکول لیے کھڑا ہوں کہ یہ زندگی جس کا کوئی لمحہ، کوئی زاویہ، یہاں تک کہ کوئی ادا، کوئی حرکت بھی تیری قدرت سے باہر نہیں، ہر قسم کی خیر کے لیے میرے مولا تیری ہی مدد کا محتاج ہوں اور رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کو پڑھنے سمجھنے والا بنائے، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے تقاضوں کو نبھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔